سلیم صاحب یہ سونے کی درآمد برآمد کی کیا کہانی ہے؟ 60 دن کے لیے بند کی، پھر کھول دی، جب بند کی تو ریٹ بہت اوپر چلا گیا، کیا ہے؟ اسمگلنگ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں؟ پہلے ایک دور میں تو اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہوتا تھا، کیا سونے کی کہانی تو ہمیں سمجھا دیں۔ دیکھیے، سونے کی کہانی وہی ہے جو باقی سیکٹرز کی کہانی ہے۔ حکومت ہر سیکٹر میں مداخلت کرنا چاہتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس سیکٹر کا وہ بیڑا غرق کر دیتی، چاہے وہ چینی کا سیکٹر ہو، چاہے وہ گندم کا سیکٹر ہو، چاہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہو، چاہے وہ سونے کا سیکٹر ہو۔ دیکھیے، حکومت کا کیا کاروبار ہے کہ وہ سونے کے اندر مداخلت کرے؟ جس کی دل چاہتا ہے جتنا مرضی سونا امپورٹ کر لے، جس کا دل چاہتا ہے جتنا مرضی سونا ایکسپورٹ کر لے، اگر اس میں نوکریاں نکل آتی ہیں۔ دیکھیے ہوگا کیا اگر حکومت ساری ریسٹرکشن ہٹا لیتی ہے تو میرے حساب سے کم نہیں تو کوئی 15-20 ملین ڈالر کا سونا پاکستان آئے گا، یہاں پہ نوکریاں کریٹ ہوں گی، اس کے زیورات بنیں گے اور وہ واپس ری ایکسپورٹ ہو جائے۔ کم سے کم 250-300-400 ملین ڈالر کا سونا زیورات کی شکل میں پاکستان کی صنعت، جو سونے کی صنعت ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ اس میں نوکریاں کریٹ ہوں گی، اس پہ اگر حکومت کو پھر ٹیکس پابندی لگانا۔ کیوں لگائی گورنمنٹ نے؟ اب تو خیر ہٹا لی ہے، آج تو ہٹا لی ہے، پر لگائی کیوں؟ دیکھیے، اس کی اندرونی کہانی تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو نظر آتا ہے کہ کبھی چینی کے اوپر ایکسپورٹ بند کر دی جاتی ہے، کبھی اس پہ کبھی کھول امپورٹ دی کر جاتی لی ہے۔ جاتی ہے، وہی والی چینی ایکسپورٹ کر کے پھر کچھ مہینوں بعد وہی والی چینی امپورٹ کر لی جاتی ہے۔ میرا بڑا بنیادی نقطہ ہے مزمل صاحب، حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، اس کا کام مداخلت پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ ریگولیشن ہاں ضرور کرے، وہ کہتے ہیں لیکن پراپرٹی کے بعد لوگ سونے میں انویسٹ کر رہے تھے اور اب لوگ پیسہ سونے میں رکھ رہے تھے پلاٹوں کی بجائے، یہ انٹرونشن اس لیے ہے۔ دیکھیے، سونے کی قیمت جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں بہت ہی تیزی سے وہ اوپر گئی، اور اس کے پیچھے 2 یا 3 سینٹرل بینکس ہیں۔ چائنا کا سینٹرل بینک بے تحاشا سونا اکٹھا کر رہا تھا، انڈیا کا سینٹرل بینک سونا اکٹھا کر رہا تھا، پولینڈ کا سینٹرل بینک سونا اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کے اکٹھا کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ پچھلے کچھ چند ہفتوں میں کچھ سلو ڈاؤن ہو گئی، اور اس سے پھر ہم نے دیکھا سونے کی قیمتیں بھی کچھ نیچے آ گئیں۔ لیکن دوبارہ سے جس کا دل چاہتا ہے جتنا مرضی سونا امپورٹ کرے ایکسپورٹ کرے، اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ اور یہ جو بڑا ویلڈ پوائنٹ رپورٹ آئی ہے جس میں بے روزگاری میں اضافہ 7% کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اکانومی بہت مستحکم ہو گئی ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، ریزروز بڑھتے جا رہے ہیں، سارے ملک ہماری طرف ان شارٹ سب اچھا ہے۔ سرمایہ کاری کرنے کے لیے بیتاب ہیں، روحیں بیتاب ہیں، ڈالر آ رہی ہیں، تو پھر بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزوں میں کچھ حقائق ہیں اور کچھ افسانہ نگاری۔ جہاں تک تو بات ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے مواقع اپرچونٹیز موجود ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو مائن کا سیکٹر ہے، جس میں کاپر ہے، جس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، یہ واقعی میں پاکستان میں موجود ہیں اور واقعی میں دنیا ان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب اگر ہم وہ ایم او یوز جو سائن کرتے ہیں مائننگ کے سیکٹر میں، اس کو کیش میں یا اس کو نوکری کی شکل میں تبدیل نہیں کر پاتے تو وہ پاکستان کی غلطی ہے۔ اس میں جو فلاز ہیں وہ ہمارے اوپر ہیں، جو ڈیبٹ ہے وہ ہمارے سر پہ آتا ہے، وہ بیرونی سرمایہ کاروں کے اوپر نہیں آتا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو امپلائمنٹ کی فگرز ہیں، یقین جانیے امپلائمنٹ کی فگرز پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کریڈیبل فگرز کہیں سے نہیں مل پاتی۔ جو میرا خیال ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ اشاریے ہیں وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو اشاریہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ جو پاکستان میں نیٹ بجلی بنائی جاتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ واقعی آپ کی معیشت جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے، کیونکہ بجلی کے بغیر معیشت چلتی نہیں، اور اگر بجلی کی کھپت زیادہ ہو رہی ہے، اگر ملک میں بجلی زیادہ بنائی جا رہی ہے تو پھر یقینی طور پہ اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور اگر بجلی کم پیدا کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اکانومی کا سمت جو ہے وہ نیچے۔
اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مائننگ کی آپ نے بات کی ہے یہ کانٹریکٹس میچور ہو جائیں گے جو امریکنز اور دوسرے ملک ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک حسین خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ دیکھیے اس وقت صرف اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 65 ٹن سونا پڑا ہوا ہے، کوئی 6.5 بلین ڈالر کا سونا اس وقت صرف سینٹرل بینک کے پاس پڑا ہوا ہے۔ صرف ریکوڈیک کے اندر کوئی کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 100 ارب کا سونا ہے اور کہیں 200-300 ارب کا جو کاپر ہے، تانبا ہے۔ دیکھیے تانبے کو کہا جاتا ہے آئل آف دا فیوچر۔ 2030 میں پورا یورپ جو ہے وہ زیرو ایمیشن پہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کاریں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سولر پینلز ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ونڈ ٹربائنز ہوں گی، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تانبے کے بغیر، کاپر کے بغیر نہیں بن پاتی۔ 2028 میں جو پہلا فیز 1 ہے ہمارے ریکوڈیک کا، وہ پروڈکشن میں چلا جائے گا۔ جو عالمی اکاؤنٹنگ کمپنیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 74 بلین ڈالر، 74 ارب ڈالر کا فری کیش فلو ہوگا۔ یہ چھوٹا سا جو فیز 1 ہے ریکوڈیک کا۔ دیکھیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ریزروز ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ان ریزرو سے ہم پاکستان میں جو 24 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے نوکریاں کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا جو خزانہ ہے اس میں ڈالرز کس طرح لا سکتے ہیں۔ ریزروز یہاں موجود ہیں، یہ کرتب ہم نے یا ہماری حکومت نے کر کے دکھانا ہے کہ ان ریزروز کے بلبوتے پہ آپ نے نوکریاں کس طرح کریٹ کرنی ہیں اور خزانے میں ڈالر کس طرح بھرنے ہیں۔ یہ این ایف سی کا اب ایک عبوری اجلاس تو بلا لیا ہے، بہت کہا جا رہا تھا کہ نہیں بلایا جا رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ این ایف سی پر جو تناؤ ہے اس وقت پاکستان میں صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس کا کوئی حل نکلے گا؟ کیونکہ وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا اسی لیے۔ مزمل صاحب 3 چیزیں اس میں سے دیکھنے میں، 3 فگرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے وفاقی حکومت کہتی ہے کہ تقریباً 17,000 ارب کی اس کی آمدن ہے سالانہ، اس میں سے وہ 8,500 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں چلا جاتا ہے، 8,500 ارب 18ویں ترمیم کے تحت وہ صوبوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وفاقی حکومت کی جیب خالی ہے۔ ابھی ڈیفنس کا خرچہ کرنا 2.5 ٹریلین روپیہ باقی ہے، 1 ٹریلین روپیہ سول گورنمنٹ کو چلانے کے لیے چاہیے، 2 سے 3 ارب آپ کو 2 سے 3 ہزار ارب آپ کو سبسڈیز کے لیے چاہیے، کوئی 1,500 ارب آپ کو گرانٹس کے لیے چاہیے، ابھی 100 قسم کے اور اخراجات باقی ہیں۔ تو یہ تو میتھ کا سوال ہی نہیں بنتا کہ این ایف سی کی جو فائنینشیل شکیں ہیں اس کے رہتے ہوئے وفاقی حکومت چلائی جا سکتی ہو۔ تو آپ کو کیا تجویز ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے پنجاب کا 2% اور کاٹ لیا جائے گا، باقی صوبے تو دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں چھری پھر پنجاب پر چلے گی۔ دیکھیے اگر 8,000 ارب وفاقی حکومت سود کی مد میں دے رہی ہے تو وہ جو قرضہ لیا گیا تھا وہ صرف اسلام آباد کے اوپر خرچ نہیں ہوا تھا، وہ پورے پاکستان کے اوپر خرچ ہوا تھا۔ اگر وفاقی حکومت 2,500 ارب ڈیفنس کے لیے پے کرتی ہے، ایلوکیٹ کرتی ہے، تو وہ جو پاک فوج ہے وہ دفاع صرف اسلام آباد کا نہیں کر رہی، وہ پورے پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بات ہی واجب نہیں بنتی کہ سارے اخراجات جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے اوپر ڈال دیے جائیں، اور جو آمدن کا اتنا بڑا حصہ ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے، اور صوبوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہ ہو اس کو استعمال کرنے کی۔ تو وفاق جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جائے، اور صوبے جو ہیں وہ بغیر محنت کیے ہزاروں ارب کے خزانوں کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی 28ویں ترمیم میں این ایف سی پہ ہو جائے گا وہ 52% والا فارمولا ریورس، یا ایک کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو ترقیات